الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہفتہ وار درس قرآن جس کا عنوان ہے ندائے رحمانی. ندائے رحمانی، اللہ کی ندا، اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام. یہ آج اس سلسلے کا 16واں درس ہے. دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم میں جو 90 مقامات پر یہ مبارک آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ 16ویں آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا 16ویں نمبر پہ یہ آیت ہے. اس وقت مجھے 2 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، مختصر سی 2 آیتیں. انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں ان دونوں آیتوں کا پہلے پس منظر بیان ہوگا، اس کے بعد ان کا ترجمہ، اور آخر میں مختصر ان آیات کا پیغام. بندوں کے نام کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. پہلی جو آیت کریمہ ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ بڑا دردناک ہے، افسوسناک بھی ہے، دردناک بھی ہے. اس سے زیادہ دردناک بات کون سی ہو سکتی ہے؟ کیسے حالات پیش آ گئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے صرف آنسو ہی نہیں آئے بلکہ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. آنسوؤں کا سیل رواں تھا، نہ تھمنے والے آنسو. اتنا صدمہ پہنچا آپ کو. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، ہجرت کو 3 سال ہو گئے تھے. آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ کے لوگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کے مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور ساتھ ان کے گانے والی عورتیں بھی ہیں، ڈھول بھی ہیں، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے
اور جو ان کے فوجی ہیں ان کو جوش دلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں مدینہ کی طرف کہ ہم بدر کا بدلہ لیں گے، ریاست مدینہ کو ختم کر دیں گے، عجیب دعوے کر رہے ہیں۔ اور اس پہ پھر یوں کہہ لیں کہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مدینہ میں کچھ دوگلے لوگ بھی تھے، منافق، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ یہودی بھی تھے، وہ بھی مخالفین کے حمایتی ہو گئے، اور کچھ کلمہ گو تھے، بظاہر اوپر سے کلمہ پڑھتے منافق، انہوں نے بڑی عجیب چال چلی۔ شروع میں تو انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مقابلے کے لیے، مدینہ سے باہر نکلے، احد کے مقام پہ پہنچے، تو جو منافق تھے تقریباً ان کی تعداد 300 تھی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی لڑائی تو نہیں ہے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے والی بات ہے، تو ہم تو اس لڑائی سے رہے، ہم نہیں لڑیں گے۔ وہ بدبخت عین لڑائی کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ ظاہر ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو اور پھر ایک دو آدمی نہیں 300 آدمی چلے جائیں، بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ 700 آدمی، مقابلے میں 3000۔ آپ نے صف بندی کی۔ آپ صرف نبی نہیں بلکہ مجاہد اعظم پیغمبر تھے، اور لڑائی کے طور طریقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے صحیح مورچہ بندی کی، صف بندی کی، ساتھیوں کو اپنی اپنی مورچوں پہ، جگہوں پہ بٹھایا۔ 50 آدمیوں سے کہا وہ سامنے ایک دفاعی مرکز ہے، بڑا اہم رستہ ہے، وہاں تم 50 آدمیوں نے پہرا دینا ہے، وہاں سے تم نے نہیں ہلنا، ہمارے ساتھ جو ہو جائے، ہمیں فتح ہو یا شکست، چاہے ہم شہید ہو جائیں اور پرندے ہمارا گوشت بھی نوچنا شروع کر دیں، یہاں سے نہ ہٹنا۔ خیر اللہ کی مدد آئی، جہاد شروع ہوا۔ پہلے حملے میں ہی 300 کافر مسلمانوں کی ضرب برداشت نہ کر سکے، جو نعرہ تکبیر بلند کر کے مجاہدین بڑے کفار کی طرف چلے، کفر بھاگ کھڑا ہوا، پاؤں کھڑ گئے، ان کے سب کو چھوڑ دو، کافر میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے، کوئی سامان جمع کر رہے تھے، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفر بھاگ گیا۔ ادھر یہ 50 آدمی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ 40 کہتے تھے ہمیں جانا چاہیے، کفار کا پیچھا کرنا چاہیے، مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، ساتھیوں کا ساتھ دینا چاہیے، ہم بھی جائیں۔ بس آپ کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی یہاں رہنا، اب جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، یہاں ٹھہرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ 10 آدمی نے کہا نہیں، ہم تو یہاں سے نہیں ہٹیں گے، جب تک اللہ کے رسول نہیں بلاتے ہم نہیں جائیں گے۔ 10 ڈٹ گئے، 40 آ گئے۔ اب کافر جب بھاگتوں نے دیکھا کہ یہ خاص دفاعی مرکز صرف 10 آدمی ہیں، بڑا اہم مرکز ہے، اگر ہم پیچھے سے جائیں، اچانک حملہ کریں تو مسلمانوں میں افراتفری پھیل سکتی۔ خالد بن ولید زبردست کمانڈر تھے اور جنگی امور کے بڑے ماہر تھے، وہ پیچھے سے آئے، 10 آدمیوں کو شہید کیا۔ ادھر سے یہ، ادھر سے دوسرے کافر پلٹے، اچانک ایسی تیروں کی بارش کی اور ایسا سخت حملہ کیا کہ مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ اور صرف یہی نہیں، 1 2 نہیں،
70 مسلمان شہید ہو گئے، 70 شہید ہو گئے۔ اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا دکھ تھا، سب سے زیادہ جو آپ کو دکھ ہوا، آپ کو اپنے چچا حضرت حمزہ کا جسم مبارک دیکھ کے بڑا دکھ ہوا۔ ان کو صرف شہید ہی نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کی شکل بگاڑ دی گئی تھی، آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، پہچاننا مشکل تھا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے چچا حمزہ کے جسم مبارک کو جب دیکھا تو روئے اور زاروں قطار روئے۔ حدیث میں آتا ہے بکا فابکا، اتنا دکھی روئے کہ ساتھ صحابہ بھی برداشت میں، وہ بھی رونے لگ گئے۔ رونا تو منع نہیں ہے، آنسو اللہ کی رحمت ہے، وویلا منع ہے، وین منع، پٹنا منع، ماتم منع، آنسو آنا اللہ کی رحمت ہے۔ روئے فبکا و ابکا، خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے کہ بڑا ظلم کیا حمزہ کے ساتھ، چلو لوگ مارتے تو ہیں لیکن شکل بگاڑ دی، پہچاننے میں نہ آئے۔ 70 آدمی شہید ہو گئے اور خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی، پیشانی مبارک میں جو آپ نے جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی لوہے کی کڑیاں آپ کے پیشانی میں چبھ گئی، بڑی مشکل سے نکالی گئی، حضرت علی نے دانت سے ساتھ پکڑ کے ان کو نکالا، دانت مبارک شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خون رکتا نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ایک چٹائی بوری تھی، اس کو جلایا، صفوف بنایا، اس زخم میں بھرا، تب جا کر خون رکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا ان محمد قد قتل، رسول اللہ ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، بس یہ اعلان ہو گیا، بے ہوش ہوئے، یہ کس نے آپ تو شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، عجیب بات پر ہو۔ جب یہ صورتحال بنی کہ 70 آدمی شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اس وقت منافقوں نے کچھ بکواس کیے۔ منافق کہنے لگے لوگو لو کان نبیا ما قتلا، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو شہید نہ ہوتے، ان کو پتہ سمجھتے کہ شہید ہو گئے، حالانکہ آپ زخمی تھے۔ ما قتلا، ما جرحا، زخمی نہ ہوتے۔ لو کان نبیا ما قتلا صحابو، اگر سچے نبی ہوتے ان کے ساتھی شہید نہ ہوتے۔ لو کان نبیا ما شج راسو، اگر سچے نبی ہوتے تو آپ کے سر میں چوٹ نہ آتی۔ بس یہ الیاذ باللہ منافقوں نے کہا کہ سچے نبی نہیں تھے، بس ایسے ہی تھا، اب چلو یہ ان کا مذہب چھوڑو، کوئی سچا مذہب نہیں تھا مذہب اسلام، کوئی یہ سچے نبی نہیں تھے، چلو باپ دادا کے مذہب پہ دوبارہ چلے جاؤ، الیاذ باللہ۔ ایک تو پہلے زخمی تھے، پھر اوپر سے ان بدبختوں نے مرچ ڈالے، نمک ڈالے اور زخمی کیا، کافر بن جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ یہ منافقوں نے آواز لگائی، ہمیں مکہ کے کافروں کے ساتھ مل جانا چاہیے، باپ دادا کے مذہب پہ چلے جانا چاہیے، یہ کوئی سچا مذہب نہیں، کوئی سچا دین نہیں، کوئی سچا نبی نہیں، الیاذ باللہ۔ اس وقت اللہ نے یہ پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، صفحہ نمبر 63 ہے، آیت نمبر ہے 149۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے توحیدیو، ان تطیعوا الذین کفروا، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کر لو، بات مان لو،
الذین کفروا، ان کافروں کی اطاعت کرنی تھی اللہ رسول کی، ان کی اطاعت کے بجائے اگر تم کافروں کی اطاعت کر کے ان کی بات مان کے اسلام سے اگر تم پھر جاؤ تو سنو یردوکم علی اعقابکم، ان کی اطاعت تمہیں الٹے پاؤں پھیر دے گی، مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان سے معروم ہو جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم سے زیادہ کوئی نقصان اٹھانے والا پھر نہیں ہو۔ حقیقت ہے، ایمان کے بعد کفر موت ہے، ایمان زندگی ہے، اسلام زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر یہ موت ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی، پھر مرنا ہے تم نے، لہذا ان کی باتوں پہ کان نہ رکھو، مت ان پہ اعتماد کرو۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا فرض کر لو، اللہ کے رسول فوت ہوئے نہیں، ابھی بے ہوش ہوئے، زخمی ہوئے، اگر آپ فوت بھی ہو جائیں، شہید بھی ہو جائیں، تو کیا مطلب؟ اسلام سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے کہ اللہ کے نبی نہیں رہے، چلو ہم دین، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس سے پہلے والی آیت نازل فرمائی، وہ بھی دیکھ لیں، پچھلے صفحے پہ آ جائیں 62 پہ، یہ بھی اسی موقع پہ نازل ہوئی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ بھی عہد کے وقت نازل ہوئی، جب کہا جو حضور فوت ہو گئے، چلو دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہی ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہیں، اللہ موت سے پاک کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات نہ زخمی ہوتی ہے، نہ اس پہ موت آتی ہے، نہ کچھ بھی۔ محمد کریم تو رسول اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں، اور جو عبد اللہ ہو، رسول اللہ ہو، ایک نہ ایک دن اس پہ موت آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے سوا کوئی بھی موت سے مستثنا، سب پہ موت۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقین کر لو لوگو، اس نبی سے پہلے، نبی پاک سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، آئے، وقت گزارا، چلے گئے، فوت ہو گئے۔ آفا اماتا، فرض کر لو اگر رسول اللہ پہ موت آ جائے، دنیا سے چلے جائیں، او قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، یہ تو ہونا ہے، وقت تو آنا ہی آخر ہے، آپ پہ موت آ جائے، فرض کر لو آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ جو تم افواہوں کے پیچھے چل رہے ہو، استقامت اختیار کرو۔ اللہ کے رسول تو آئے تھے خدا کا رستہ دکھانے کے لیے، آپ نے دکھا دیا، ڈٹ جاؤ، اب جو بھی حالات آئیں گے، جیسے بھی آئیں گے، ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور سن لو اعلان، اگر کوئی مرتد بھی ہو گیا، دین سے پھر بھی گیا، تو اللہ کا کیا نقصان؟ تو خدا کا نقصان ہے، جو دین سے پھر جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا ذرہ بھر بھی نقصان نہیں، نقصان کر رہا تو اپنا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بھائی ان کی باتوں میں نہ آؤ، منافقین اور کفار کی اطاعت نہ کرو کہ رسول اللہ نہیں رہے تو ہم بھی دین چھوڑ دیں، مرتد ہو جاؤ گے، گویا کہ تم زندہ ہی مر جاؤ گے۔ جو کافر بنتا ہے گویا کہ مر ہی جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا خبردار، کافروں کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی آیت کریم، اس کا پس منظر آپ نے ترجمہ سنا۔ دوسری آیت، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اس کا بھی عجیب پس منظر ہے۔ اسی جنگ میں، احد میں، جب مسلمان زخمی ہو گئے، 70 شہید ہو گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ بظاہر ابو سفیان جنگ جیت گیا، تو ابو سفیان سامنے والی پہاڑی پہ چڑھا، ادھر مسلمان ہیں، زخمی ہیں۔ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں، کافروں کے کمانڈر ہیں، سامنے پہاڑی پہ چڑھا۔ اس نے آواز لگائی، مسلمانوں کی طرف رخ کر کے اونچی آواز میں ابو سفیان نے پوچھا، افی القوم محمد، افی القوم محمد، کیا تم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ زخمی تھے، صحابہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آواز سنی، للکار رہا ہے، پوچھ رہا ہے، کافر ہے بھی، افی القوم محمد۔ حضرت عمر نے چاہا کہ میں جواب دوں، جذباتی آدمی تھے، غیرتی آدمی تھے، کہ میں اس کو جواب دوں۔ آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ عمر، بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر میرے بارے میں میرا نام لیتا تو کیا ہوا، میں تمہیں اپنی ذات کے لیے مروانے کے لیے نہیں لایا تھا، خاموش ہو جاؤ، کوئی جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، افی القوم ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ کہتے ہیں ابو بکر کو، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ حضرت عمر نے چاہا کہ میں جواب دوں، ہاں موجود ہیں۔ حضور نے کہا نہیں، لا تجیبو، کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی بات نہیں، ہماری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر ہم جواب نہ دیں۔ لا تجیبو، مت جواب دو، نہیں جواب دیا، خاموش ہو گئی۔ لیکن اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اس وقت کے کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی صحابی کا نمبر ہے تو وہ کس کا ہے؟ ابو بکر۔ کافروں کے ذہن میں، آج کل کے کافر میں یہ ذہن میں نہیں آ رہی بات، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور کے بعد پہلا نمبر ہے تو ابو بکر کا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، افی القوم ابن الخطاب، حضرت عمر کا نام، باپ کا نام خطاب ہے، کیا تم میں خطاب کا بیٹا موجود ہے؟ اب تو حضرت عمر کا اپنا نام تھا، ان کے بارے میں اٹھے، میں جواب فرما نہیں، اجلس عمر، بیٹھ جاؤ، لا تجیبو، مت جواب دو انہیں، بیٹھ گئے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت امیر، اپنے بڑے کی بات مان لینا، نہیں جواب دیا۔ اب ابو سفیان نے پھر اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے کہا، لوگوں، اما ہاؤلائے، یہ تینوں قد قتلوا، ختم ہو گئے۔ اگر زندہ ہوتے تو جواب لگتا ہے یہ تینوں گئے، ختم ہو گئے۔ حضرت عمر سے اب برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو گئے، ان کا اور اللہ کے دشمن، ہم تجھے جلانے کے لیے زندہ ہیں، تجھے جلائیں گے، یہ برداشت نہ ہو سکا۔ پھر اس نے کہا، بڑی عجیب بات کی اس نے، ابو سفیان نے، اس نے کہا، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل کون تھا، کیا تھا؟ شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہو، ایک بت تھا جو مکہ والوں نے بنایا ہوا تھا، اسے خدا سمجھتے، اس کے سجدے کرتے، چومتے، اس کے چڑھاوے چڑھاتے، اس کے پاس بکرے چترے ذبح کرتے کہ بابا ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں، جیسے آج کے مسلمان قبروں پہ یہ سارے کام کرتے۔ اور حبل تھا کون؟ یہ بھی سمجھ لو، حبل یہ ایک بزرگ کا نام تھا، اور بزرگ بھی کون؟ حضرت آدم کا بیٹا حابیل، وہ جو شہید ہوا تھا، قابیل نے اس کو کیا تھا شہید۔ تو مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ شہید بابا ہے، بڑا بزرگ ہے، پہنچا ہوا ہے، اس کی تصویر بنا لی، بت بنا لیا، سجدے کرتے۔ تو حابیل بگڑتے بگڑتے ہو گیا حبل،
جیسے ابراہیم سے ابراہیم ہو گیا، ہبل۔ تو ابو سفیان نے اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے کہا کیا مشرکانہ نعرہ بلند کیا، اولو ہبل، ہمارا ہبل جیت گیا، آج ہبل جیت گیا ہے، بابا جیت گیا ہے، ہماری سرکار جیت گئی ہے، اولو ہبل، بابا ہبل زندہ باد ہو گیا۔ جب یہ بات ہوئی نا، اب اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ جب توحید پہ ذات پڑتی ہے تو اللہ کے نبی برداشت، اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی۔ ابو بکر کا نام لے کے اس نے کہا، پوچھا، کوئی جواب نہیں دینا۔ عمر کا نام لے کے سوال کیا، فرمایا چھوڑو، نہیں جواب دینا۔ جب اللہ کی توحید پہ حرف آنے لگا تو اللہ کا پیغمبر برداشت نہیں کر سکا۔ نبی وہی ہوتا ہے جو شرک کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کرے۔ اسی تو ستے رہنے میں جتنے کوئی لگا رہے بھائی خبردار، اے شرارت ہے، کسی روکنا ٹوکنا، اے مولوی کرنا، اسی نہیں شرارت نہ کرنی، مولوی شرارتی ہونے نا، علیہ باللہ۔ تو کسی کو روکنا، برائی سے روکنا، شرک سے روکنا، خدا نہ خاص اگر یہ شرارت ہے تو نبیوں کو کیا کہو گے پھر؟ ساری زندگی جن لوگوں کو شرک سے روکا، کہا بزرگوں کی باتیں چھوڑ دو، قبروں کے سجدے چھوڑ دو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا لعنتیوں کا کام ہے، یہ حضور فرما گیا، ان کو کیا کہو گے یار؟ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک اسلامی فریضہ ہے، صرف مولوی کا کام نہیں، حضور کے ہر امتی کا کام ہے۔ جس کو دیکھے شرک کر رہا روکے، برائی ہے یہ، اور شرک سے بڑی برائی ہو سکتی کو اڑنا چاہیے۔ اور یار ہم تو اس وقت کے کلمہ گو جو ہم ہیں نا، وہ محسوس نہ کریں آپ، اسات کلی درخان تو بھی گئے گزرے ہیں، کلی کے درخان سمجھ دو نا، چھوٹا جا پرندہ بیچارہ چڑی، ساڈا ایمان تو اس تو بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس نے بھی کلی درخان نے جب دیکھا تھا کہ بلقیس اور اس کی قوم مشرک ہے، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ بلقیس اور اس کی قوم کس کے سجدے کرتی ہے؟ سورج کے۔ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سجدے، کیا حدود چپ کر گیا تھا؟ بولو، تڑپ گیا تھا۔ اس نے آ کے جو کارگزاری حضرت کو سنائی، حضرت جی میں تو برداشت نہیں کر سکا، شرک ہو رہا ہے، خالق کے بجائے مخلوق کے سجدے، کاروائی کریں۔ حضرت نے جہاد کی دھمکی دی تھی، ہم جہاد کریں اگر تم شرک سے باز نہ آئے۔ اس ہدہد کی اس خبر پر، اس رپورٹ پر، کیسا زبردست صحافی تھا، کوڑی خبر نہیں دیتی، سچی خبر دی، اس کی سچی رپورٹ پر اللہ کے نبی نے کاروائی کی۔ اس ہدہد کی تڑپ پر اللہ نے پوری قوم سبا کو توحید کی دولت عطا فرما دی تھی۔ بس یاد شرارت ہے جی، جتنا کوئی لگا رہے نہیں، یہ بولنا ہی پڑے گا۔ اگر یہ شرارت ہے تو کرنی پڑے گی یہ، ورنہ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ لوگوں کے ایمان تباہ ہو رہے تھے، لوگ مشرک بن رہے تھے، چپ تھے، تم خاموش تھے، یہ جرم ہے، جرم۔ ایک حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین سے کہا گیا فلاں بستی کو جا کے الٹا دو، اس بستی کے لوگ مشرک ہیں، انہوں نے میرے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ جبرائیل پہنچے، دیکھا تو ایک صوفی صاحب مسجد میں لمبے نفل نیت باندھ کے کھڑے، یا اللہ اس کا کیا کریں، یہ تو لمبے نفل پڑھ رہا ہے، بستی الٹانی ہے اور صوفی لمبے نفل پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سمیت بستی کو الٹاؤ، اس کو بھی جانے دو۔ یا اللہ یہ تو نمازی ہے، بڑا متقی پرہیزگار لگتا ہے۔ فرمایا یہ بھی مجرم ہے، مجرم۔ کیوں؟ یہ اپنی نمازیں تو پڑھتا تھا، جب میرے حکم ٹوٹتے تھے اور یہ جب شرک کرتے تھے، لم یتمار وجو فیا، اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا، یہ پریشان نہیں، بٹ ٹھیک ہے جتنا کوئی لگا رہے، یہ جرم ہے، جرم جو ہم سب کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہو
تو اللہ کے نبی برداشت نہ کر سکے. بات تو لمبی ہے، چھوڑیں. اللہ کے نبی برداشت نہ کر سکے جب اس نے کہا اولو حبل، ہمارا بابا حبل جیت گیا، حبل سرکار پہنچ گئی، ہمیں جتوا دیا. اللہ کے رسول برداشت نہ کر سکے. آپ نے کہا اللہ تجیبو ہو، وہ اب کیوں چپ بیٹھو، جواب دو اس کو. اب بولنے کا وقت تھا، بولو بولو. نبی تڑپ گئے، شرکیہ نعرے پہ نبی تڑپ گئے. شرکیہ نعرہ برداشت نہیں ہو سکتا. اسی کر دیں، سن دیں یا غوث مدد، یا علی مدد، یا ٹھیک ہے، یا حسین مدد. جواب دو اس کو. یا رسول اللہ کیا جواب دیں اسے؟ آپ نے فرمایا اسے جواب دو، حبل نہیں جیتا، حبل بلند نہیں ہوا، اللہ اعلی و اجل. اللہ اعلی و اجل. اگر کوئی بلند ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی. اللہ اعلی و اجل. پھر ابو سفیان نے کہا، ایک اور اس نے بولا، وہ بھی شرکیہ بولتا، کہنے لگا لنا مولا لنا مولا ولا مولا لکم، لنا مولا ولا مولا لکم. یہ لات عزا منات ہمارے مددگار ہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ ہمارے مولا ہیں. مولا کا معنی کیا ہے؟ مددگار. بولو مددگار. لنا مولا ولا مولا لکم. اللہ اکبر. ہاں اس نے کہا لنا عزا، میری زبان پہ غلطی ہو گئی، لنا عزا. ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے. عزا عزا دوسرا خدا تھا. لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا یہ عزا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں. آپ نے پھر کہا اللہ تجیبو ہو، جواب دو اسے. یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب دو، لنا مولا لنا ولا مولا لکم، ہمارا وہ مددگار ہے، تمہارا وہ مددگار ہے. مولا کا معنی کیا ہوا؟ مددگار. تو ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ. لنا مولا ولا مولا لکم. قرآن بھی کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا. وہ ہمارا مولا و مددگار ہے. جواب دو اسے لنا مولا ولا مولا. اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی. اگلی آیت دیکھیے، بل اللہ مولاکم، اللہ مولاکم، اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مددگار، اللہ تمہارے، اللہ مولاکم، اللہ تمہارے مددگار. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ سے بہتر مدد کرنے والا وہی سب سے بہتر. اللہ تمہارے مددگار ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو، آج کل بڑی بات چلی ہوئی ہے، مولا علی، مولا علی. بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، مولا علی مولا علی مولا علی کہنا ٹھیک ہے. جو صحابہ کے دشمن مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نے جو آج تک نہیں لگا ہم غلط کر رہے ہیں. بڑے بڑے مولوی بھی ساتھ شامل ہوں مولا علی کا. اور حدیث پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کو مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اس بارے میں بھائی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پہ ارشاد فرمائی. اس میں مطلب تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن. ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، صحابہ بھی تھے کچھ اور، ان کو امیر بنایا تھا. واپسی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلہ میں ان کے ساتھیوں کا اختلاف ہو گیا. جہاں 10-15 آدمی ہوں تو آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا، اختلاف رائے ہو ہی جاتا ہے. انسان جو ہے اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا.
حضور کے پاس آئے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی کی شکایتیں کی، جو محتاط تھے انہوں نے شکایتیں کی۔ حضور نے سمجھایا بھائی چھوڑو، یہ جھگڑا ختم کر دو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس جھگڑے پہ اصرار کرتے رہے کہ حضرت علی کی غلطی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر ایک جگہ تھی غدیر خم، اس جگہ پہ سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا لوگو یہ اختلاف چھوڑ دو، علی سے جھگڑا چھوڑ دو، اور پھر یہ دعا کی اللہم اے میرے اللہ والے من والاؤ، آپ بھی اے اللہ اس سے دوستی کریں جو علی سے دوستی کرتا ہے، دوستی مانا وعاد من عاداؤ، اور جو علی کا دشمن ہے یا اللہ بھی اس سے دشمنی کریں، اور پھر کہا من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، بس یہ لفظ گئے۔ یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ نے جماعت کے جھگڑے کو ختم کروانا تھا، بھئی جھگڑے چھوڑو، امیر ہے، انسان ہے، کوئی غلطی ہو گئی تو چھوڑو، علی میرا محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کو چاہیے کہ علی کو محبوب اور دوست سمجھے، یہ مطلب تھا۔ آج کل یار لوگوں نے اس کا مطلب دوسرا لے لیا، مولا کے دو مطلب اس وقت لیتے ہیں یہ صحابہ کے دشمن۔ ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ بلا فصل، کہ حضور کے بعد خلافت کس کا حق ہے؟ یہ کہتے ہیں حضرت علی کا۔ مولا کا مطلب حضور نے کہا تھا کہ میرے بعد خلافت علی کو ملے گی، ابو بکر عمر نے چھین لی، غصب کر لی۔ دوسرا مطلب مولا کا یہ لیتے ہیں، مولا بمانا مددگار، کہ علی مولا ہے، مشکل میں علی پہنچتا ہے، جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل میں پہنچنے والا کون ہے؟ مولا مددگار، نعم المولا و نعم الولی۔ تو مولا کے بہت سے معنی ہیں، ایک مولا کا معنی ہے دوست، جو اس حدیث میں مراد ہے، ایک مولا کا معنی ہے مددگار، جو قرآن کہتا ہے نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ مولا بول کر دوست والا معنی مراد لینے کے بجائے مشکل کشا والا معنی لیتے ہیں، شرک والا معنی لیتے ہیں، جس سے بہت سی قرآنی آیات کا انکار ہو جاتا ہے، بہت سی حدیث کا انکار ہوتا ہے۔ یا خلیفہ بلا فصل مراد لیں، صحابہ کے اجماع کا انکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے جو سب سے پہلا اجماع کیا تھا وہ ابو بکر کی خلافت پہ تھا، کہ حضور کا خلیفہ کون ہے؟ سارے صحابہ متفق ہو گئے۔ جب سارے صحابہ ایک مسئلے پہ متفق ہو جائیں وہ سمجھو قرآن کی آیت ہو گئی، اس کا انکار کرنا کفر۔ تو یہ کہتے ہیں جی حضرت علی مولا ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ گویا کہ قرآن کی آیت کا منکر۔ اسی طرح یہ کہنا کہ مولا بمانا مددگار، علی مددگار مشکل کشا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا مشکل کشا قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں پہ فرض ہے کہ یہ لفظ مولا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ بولیں، جس سے غلط مطلب نکلتا ہو۔ لفظ کے دو مطلب ہوں، ایک مطلب صحیح ہو، دوسرا غلط ہو، اور برے لوگ غلط مطلب لیتے ہوں تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ لفظ ہی چھوڑ دیں، اور قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ پہلا پارہ لفظ رائنا کا ذکر ہے قرآن میں، صحابہ حضور کی خدمت میں آتے کہتے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، نظر شفقت کیجیے۔ یہودیوں نے بھی یہ لفظ پکڑ لیا، وہ لفظ ذرا کھینچ کے کہتے رائنا، یہ ہمارا نوکر علیہ السلام، غلط معنی لیتے۔ اب رائنا کے دو معنی، ایک صحیح اور دوسرا غلط۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس لفظ پہ پابندی لگا دی کہ ٹھیک ہے اس کا ایک معنی صحیح بھی ہے، لیکن یہ کافر چونکہ اس کا غلط معنی مراد لیتے ہیں، لہذا ہم اس لفظ پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ آئندہ خبردار نبی کے لیے رائنا کا لفظ نہ بولنا، بلکہ کہنا انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے۔ لہذا اس وقت فتویٰ یہ ہے کہ لفظ مولا
یہ اللہ کے لیے بولا جائے گا بمعنی مددگار. گو اس کا دوسرا معنی بھی ہے دوست، لیکن صحابہ کا دشمن اس کا وہ صحیح معنی مراد نہیں لیتا، غلط معنی مراد لیتا ہے. اس لیے مسلمانوں کی زبان پہ اللہ کے علاوہ یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں آنا چاہیے. اس لیے فرمایا اس آیت میں کہہ دیا کہ بل اللہ مولا، ہمارا مددگار کون ہے؟ وہو خیر الناصرین. یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہوا. اب پیغام کیا ہے ان آیتوں کا؟ پیغام یہ ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں، سننے والوں، کافروں کی اطاعت نہ کرنا، منافقوں کی بات نہ ماننا، تمہیں گمراہ کریں گے. اطاعت کرنا تو اللہ اور اس کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرنا، اس میں تمہاری کامیابی، ورنہ تباہی و بربادی ہے. اللہ رسول کی ماننے میں اطاعت ہے. اب یہ اللہ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ یہ تبھی ہوگی جب ہم ایسی محفلوں میں شریک ہوں گے، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، پتہ ہوگا بھئی اس میں اللہ رسول کا کیا حکم ہے، کیسے چلنا ہے، کیا پیغام ہے، کیا ہدایات ہیں، ورنہ گمراہی ہوتے رہیں گے. اس وقت دنیا کفر، دوسرے کافر ممالک ہمارے ملک سے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے عجیب و غریب مطالبے کر رہے ہیں. ایک مطالبہ یہ بھی ہے، یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، کہ ختم نبوت والا قانون ختم کرو کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا، اور تم نے ان کو جو کافر قرار دیا ہوا ہے بل پاس، یہ ختم کر دو. ان کو مسلمان سمجھو. ہم سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں کہ مرزا ٹھیک ہیں، حضور کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا لعاذ باللہ. کیا کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ کافر ہم سے منوانا چاہتا ہے، اور ہمارے حکمران ماننا چاہتے ہیں. اگر یہ عاشق رسول نہ ہوتے، آواز بلند کرنے والے، کب کا ختم نبوت کا قانون ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو باہر سے پیسے لینا چاہتے ہیں، ان کی بات مانیں گے ڈالر لیں گے. اسی طرح یہ کافر ملک ہم سے گستاخی رسول کا قانون بھی ختم کروانا چاہتے ہیں. قانون بل پاس ہے یہاں، جو رسول اللہ کی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے. لیکن یہ ختم کروانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی ہوتی رہیں، یہاں عیسائی بھونکتے رہیں، رسول اللہ کو گالیاں دیتے رہیں. خبردار، ٹس سے مست کچھ بھی نہیں کہنا. اگر کوئی بیچارہ جج سزائے موت سنا بھی دیتا ہے تو سپریم کورٹ باہر سے ڈالر لے کے اس کو معاف کر دیتی، باعزت طریقے سے اس کو لندن پہنچا دیا جاتا ہے. وہ یہ بھی آپ اطاعت کروانا چاہتے ہیں، یہ بھی قانون ختم کروانا چاہتے ہیں. اور آج کل جو خبر چل رہی، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ وہ ملک جو کلمے کے نام پہ حاصل ہوا، نظریاتی ملک ہے جس میں کلمے کا قانون ہوگا، قرآن سنت کا قانون ہوگا، اس ملک کی ایک اسمبلی یہ بل پاس کروانا چاہتی ہے کہ جو کسی کو اسلام کی دعوت دے گا، مسلمان بنائے گا، اس کو 3 سال سے 10 سال قید کاٹنی پڑے گی، اور 18 سال سے پہلے کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. خبردار. ایک بچہ ہے، سمجھدار ہے، 15 سال کا بچہ بالغ ہو گیا، اسلام قبول کرنے بچہ ہے، خبردار، مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک اسمبلی یہ بل پاس کروانا چاہتی ہے صرف اپنے ووٹوں کی خاطر کہ ہندو ہمیں ووٹ دیتے رہیں. تو وہ ملک جس کے باشندوں نے اسلام کا داعی بننا تھا، وہاں اسلام قبول کرنے کو جرم قرار دیا جا رہا ہے. ہماری جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے ہماری کامیابی اگر ہے تو وہ اللہ رسول کی اطاعت میں ہے. اللہ رسول کی اطاعت ہوگی قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے. اس لیے ایسی محفلیں سجانے کی ضرورت ہے، ان میں آنے کی ضرورت ہے، ان قرآن حدیث سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کافر ہمارے دین پہ حملہ نہ کر سکیں. جب عوام آگاہ ہوگی تو ہمارے حکمران بھی ایسا خلاف قرآن سنت کوئی قانون پاس نہیں کر سکیں گے، اور کوئی غلط مطالبہ بھی نہیں مانیں گے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی محافل سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد